السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں آج کل تو روز ہی اہم خبریں ہوتی ہیں۔ مجھے تو شاید اب اس دن کا انتظار ہے کہ کسی دن جو ہے وہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ نہ ہو، اتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اب آج کے دن کے اندر ہی صرف پچھلے 6 گھنٹے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے کچھ پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں ابھی اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو کل رات کو ایک خبر آئی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور رات کو جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل ان کو لے جایا گیا۔ 4 گھنٹے تک وہ ہاسپٹل میں رہے، ان کے مختلف ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، طبی معائنے کے بعد اس کے بعد عمران خان صاحب واپس اپنی رہائش گاہ زمان پاک آ گئے۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے اندر یہ جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ لو جی، اب جب گھر کی تلاشی کی باری آئی ہے نا، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ہاسپٹل شفٹ ہو گئے ہیں، اور یہ اب ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر تاکہ ان کو کوئی بلا نہ سکے، ان سے کوئی گفتگو نہ کر سکے۔ وہ 4 گھنٹے کے بعد بھائی واپس آ گئے۔ ذرا انتظار کر لیا کریں، مطلب، اور جنہوں کہتے ہیں نا چھری تھلے سانس لیا کرو، تھوڑا جا سانس لے لیا کرو، ویٹ کر لیا کریں، اتنی جلدی جو ہے وہ اپنے تجزیہ نہ دے دیا کریں۔ وہ گئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا مطلب ان کو کیا پرابلم تھی، لیکن 4 گھنٹے کے بعد وہ گھر پھر واپس بھی آ گئے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر ہی جو ہے وہ کل رات کو کرینز وغیرہ بھی جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھیں، اور ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے وہاں پہ اپنا پورا ایک کلین اپ آپریشن کیا ہے۔ اب کلین اپ آپریشن بیسکلی کیا تھا کہ وہاں پہ جتنے ٹینٹ شینٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ بیسکلی جب تک ٹکٹ بٹے نہیں تھے نا، تب تک ہر بندے نے آ کے دکان کھول لی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ جناب ناشتے چل رہے ہیں، تو بڑا وہاں پہ مطلب ڈھول ڈمکا، رنگ برنگ کافی کام چل رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب ٹکٹیں شکٹیں آ گئیں تو سارے لوگ انہوں نے کہا بس ساڈا کم ہو گیا، ان کی لوڑ ہے اتنے بین دی۔ اور اس کے بعد پھر جب 9 مئی ہو گیا اور اس کے بعد وہ ڈنڈا چلنا شروع ہوا، تو پھر تو بالکل ہی سامان سمون لپیٹ کے جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن جو ٹینٹ شینٹ وغیرہ اور بیریئرز وغیرہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی جانب سے خود لگائے گئے تھے، ان کو جو ہے کل رات کو وہاں سے کلیئر کر دیا گیا، اور جو اکا دکا کارکن کوئی وہاں پہ موجود بھی تھا وہ بھی دوڑ گیا وہاں سے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے بتایا گیا جی گھر کے دروازے کے اوپر بھی جو ہے پولیس کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ ہر آنے جانے والے سے جو ہے اس کی پوری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا شناخت پریڈ، ایک قسم کی شناخت پریڈ ہو رہی ہے کہ جی بتائیں، اپنے کوائف لگائیں، کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے پولیس اب وہاں پہ بیٹھ کے نوٹ کر رہی ہے۔ اور لیکن ابھی بھی زمان پاک کی انٹرنس جو ہے، زمان پاک کے لیے جو مین روڈز ہیں، جو آرٹریز مختلف جاتی ہیں اس طرف، وہ ابھی بھی ان کو جو ہے وہ بند رکھا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس آس پاس کے علاقے کے اندر جتنے لوگ بھی، ظاہری بات ہے خالی عمران خان صاحب تو نہیں رہتے نا زبان پاک میں، اور لوگ بھی رہتے ہیں، تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آنے جانے کے حوالے سے کافی پریشانی ہے۔ ساتھ ایک سکول بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ایچسن کالج، وہاں پہ بھی ایک گیٹ بالکل عمران خان صاحب کی ریزیڈنس کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ، تو وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو بھی جو ہے کافی پرابلمز آ رہی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں بھی جو ایک پٹیشن دائر کرنے لگی ہے کورٹ کے اندر، کہ اس چیز کو چیلنج کیا جائے کہ یہ سڑکیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، آپ کھولیں ان سڑکوں کو۔ اچھا جی، ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے وہ ہے جناب عمران خان صاحب سے ہی متعلق، بلکہ پوری پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، اور معاملہ ہے اس تصویر کا، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی ایک خاتون کی تصویر ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے اس کے جو ہے وہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ پچھلے 9 مئی سے لے کر اب تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس تصویر کو ایک سمبولک نیچر کے طور پہ بہت استعمال کر رہی تھی، اور یہ شو کرایا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو مظاہرے وغیرہ ہوئے ہیں اس کے اندر یہ خاتون جو ہے یہ اس طرح کھڑی ہوئی تھی، اور وہ پولیس کا جو ہے وہ سامنا کر رہی تھی۔ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لونڈے لپاڑوں نے یوٹیوب کے اوپر اپنی ویڈیوز بنائیں، اس امیج کو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑا استعمال کیا گیا۔ میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ٹک ٹاک کے اندر جو استعمال کیا گیا، اس کے پیچھے جو ہے، اچھا میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ٹک ٹاک ویڈیوز کے اندر انڈین گانے لگائے ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ کے اندر انڈین گانے لگائے ہوتے ہیں، اور وہ انقلابی قسم کے گانے، وہ ایک بڑا مشہور گانا تھا اس کا، دلیپ کمار کی فلم تھی کرما، اس کا گانا تھا ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے، یہ گانا جو ہے چیپ دیا اس کے ساتھ۔ اچھا وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھائی آپ مطلب کون سا گانا کس چیز کے ساتھ لگا رہے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے ذرا ویوز شیوز وغیرہ آ جاتے ہیں۔ ایک تو اس ویوز نے جو ہے نا بڑا صحافی، آپ یقین کریں، برباد کر کے رکھ دیا صرف اس ویوز کے چکر میں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں سیریسلی میں چند ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، یہ غلط تھا، بٹ کی کریے، سودا وکدا سی، بیٹھ کے ویوز آتے تھے، شیئرنگ ہوتی تھی، لائکس آتے تھے، تو چل ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر، خیر ہے۔ تو بڑے ان کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ کافی حد تک اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دس امیج،
اب یہ بیسکلی غیر ملکی چینل ہے فرانس کا، انہوں نے اس کے اوپر ایک تحقیقاتی رپورٹ بنائی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے انصافی بھائی اتنے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جناب بڑی انقلابی قسم کی تصویر ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بیسکلی بنائی گئی ہے، یہ ریئل پکچر نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو جو ہے وہ اس کو مختلف اینگل سے اس کو جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، مختلف چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز جو اس کے اندر نکالے ہیں، تو اس سے پتہ لگا کہ جناب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویر تھی، یہ اوریجنل پکچر نہیں ہے۔ بٹ ٹھیک ہے، ہر جگہ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بھی ایکچولی شیئر کی تھی، اس ویڈیو کے اندر بھی جو ہے وہ یہ امیج جو ہے وہ وہاں پہ نظر آتا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے اس ویڈیو کے اندر شیئر کیا ہوا تھا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج پوری ایک پریس کانفرنس کی اس معاملے کے اوپر کہ جناب یہ دیکھیں یہ کتنا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ the first casualty of war is the truth، کہ سچائی جو ہے نا وہ کہیں پہ غرق ہو کے رہ جاتی ہے، اور ایک اچھے صحافی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ سارا گرد جو ہے نا وہ ہٹا کے جو سچائی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر تکلیف بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جہاں پہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک سائڈ کا ایک موقف ہے، دوسری سائڈ کا ایک موقف ہے، اس میں سے چند باتیں ایک سائڈ کی ٹھیک ہیں اور چند باتیں دوسری سائڈ کی بھی ٹھیک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی سائڈ سچ بول رہی ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ اپنے اپنے حصے کے اندر، اچھا پھر دونوں سائڈوں کے اندر جھوٹ بھی موجود ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بتانا آپ کو کہ دونوں سائڈز کی جانب سے جھوٹ بھی موجود ہے۔ ایک اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں دیتا ہوں۔ حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی، اور اس ویڈیو کے اندر حامد میر صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جی یہ جو 8 دہشت گرد الیجڈ دہشت گرد، مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے، جو گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بات شیئر کی کہ جی وہ لوگ جو تھے، یہ ویڈیو ہے حامد میر صاحب نے اس کے اوپر لکھا، یہ ہیں وہ 8 مبینہ دہشت گرد جنہیں زمان پاک لاہور سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ان سب کا دعویٰ ہے کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے اور انہیں جیل سے نکال کر زمان پاک سے گرفتاری ڈالی گئی۔ سب کے ہاتھوں پر جیل کی مہریں بھی نظر آ رہی ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹ آخر پکڑا جاتا ہے۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے جو ویڈیو ٹویٹ کی ہے، اس کے اوپر بہت سے صحافیوں نے ان کو پن پوائنٹ کیا کہ حامد میر صاحب یہ ویڈیو ایکچولی جن لوگوں کے آپ دکھا رہے ہیں، یہ ان کو جیل سے کوٹ میں لایا گیا تھا، اور اس کے بعد میں جو ہے ان کی دوبارہ گرفتاری بھی ڈلی تھی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جی ان کی ضمانت ہو گئی تھی تو دوبارہ گرفتاری ڈلی تھی، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو جیل سے لایا گیا تو وہ جیل کی مہریں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی گرفتاریاں جو ہیں ڈالی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر پنجاب حکومت نے ایکچولی جو نگراں حکومت ہے پنجاب کی، انہوں نے ایک پورا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ نگراں پنجاب حکومت میں ان کے اپنے بھائی حامد میر صاحب کے بھائی عامر میر صاحب ہیں، جو کل رات کو میرے شو میں بھی آئے ہوئے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہاں 8 بندے گرفتار ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایکچولی انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے اوپر ترجمان پنجاب حکومت پنجاب پولیس کا یہ سامنے آیا کہ جی سینئر صحافی حامد میر جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے ہیں۔ حامد میر نے پی ٹی آئی والوں کی ایک جھوٹی ویڈیو ری ٹویٹ کی۔ اس گمراہ کن ٹویٹ نے حامد میر کی ساکھ مجروح کی ہے۔ حامد میر نے لکھا کہ ویڈیو میں موجود 8 لوگ وہ ہیں جو پولیس نے زمان پاک سے گرفتار کیے۔ حامد میر نے جھوٹا دعویٰ ری ٹویٹ کیا کہ دراصل یہ 8 لوگ جیل سے نکال کر لائے گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے ہاتھوں پر جیل کی مہر ثبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویڈیو میں موجود ایک بھی شخص وہ نہیں جسے 2 روز پہلے زمان پاک سے پکڑا گیا تھا۔ یاد رہے کہ وین میں موجود تمام لوگ اپنے نام بتا رہے ہیں، زمان پاک سے پکڑے گئے 8 افراد میں سے ایک بھی وین میں موجود نہیں ہے۔ حامد میر نے 100% درست فرمایا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ وین میں بیٹھے لوگ وہ ہیں جنہیں 9 مئی کے ہنگاموں کے دوران 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا۔ بعد از تفتیش ان کو ہنگاموں میں ملوث ثابت ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 3 MPO کے تحت گرفتاری کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر جیل کی مہریں لگی ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ان کی گرفتاری پہلے 3 MPO کے تحت ہوئی تھی۔ مختصر مشورہ یہ ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے جھکڑ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ امید ہے حامد میر صاحب آپ آئندہ پی ٹی آئی کے جھوٹے پروپیگنڈے سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب دس از ویری امبیرسنگ کہ حامد میر صاحب جو جیسے سینئر صحافی جو ہیں، سینئر اینکر پرسن جو ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ بہرحال یہ ویسے پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حامد میر صاحب جو ہیں وہ غلط ویڈیوز یا غلط ٹویٹس جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ بعد میں ان کو جب پن پوائنٹ کروایا گیا تو تب پتہ لگا کہ نہیں، حامد میر صاحب جو انفارمیشن شیئر کر رہے تھے وہ غلط تھی۔ لیکن میں نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی نا کہ وی آر لیونگ ان سچ ٹائمس کہ اٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی پن پوائنٹ کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا سانس لے لیں
اس کے بعد جو ہے وہ آپ صحیح انفارمیشن جو ہے کم از کم شیئر کریں. تھوڑا سا بے شک وقفہ آ جائے, جلد بازی نہ کریں صرف اس لیے کیونکہ کسی نے آپ کو کوئی چیز بھیج دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس کے اوپر چھلانگ مار دیں. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ انفارمیشن حامد میر صاحب شیئر کر رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے سگے بھائی جو ہیں اس وقت نگراں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, ان کی انفارمیشن ڈفرینٹ ہے. تو دونوں بھائیوں میں یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب کہ امریکہ کی قومی سلامتی امور کے سابق مشیر جان بولٹن نے عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. امریکی سازش نامنظور, یہ نعرہ ضرور, یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں نا اس میں نعرہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. جان بولٹن نے کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ رواں سلوک پاک امریکہ تعلقات میں رکاوٹوں اور تناؤ بڑھانے کا سبب ہے. کیا دن آ گیا ہے. سویلینز کے مقدمات ملٹری کورٹس میں نہیں چلائے جانے چاہیے. پاکستان میں تشدد اور عدم استحکام کا تسلسل کسی کے مفاد میں نہیں ہے. دوسری جانب پاکستان کی صورتحال پر 16 کینیڈین اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو بھی خط لکھا ہے. خط میں پاکستان میں پرامن مظاہروں کی اجازت پر زور کے ساتھ پاکستان میں تشدد کے تمام واقعات کی مذمت کی گئی ہے. خان جی کی کرنا ہے انہوں دا جان بولٹن دا کی کریے, کہیے انہوں کہ بولٹن انف از انف, امریکی غلامی نامنظور, تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں بولنے والے. کہنا ہے یہ کہ نہیں کہنا, دسو. اب یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر پاکستانی حکومت یا ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آپ کی طرح اسلام آباد کے اندر ایک عدد جلسہ کریں اور اس کے بعد ایک کاغذ اٹھا کے کہیں کہ یہ دیکھیں یہ مراسلہ آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ خبردار عمران خان کو ہاتھ نہیں لگانا, خان صاحب کدھر کھڑی ہوگی آپ کی کریڈیبلٹی پھر, ہے نا, مشکل وقت ہے نا, کدھر کھڑی ہوگی پھر آپ کی کریڈیبلٹی. لیکن آپ نے 1 سال اس قوم کو اسی طرح بیوقوف بنا کے رکھا, اسی طرح بالکل اسی کام کے اوپر 55 سے 60 جلسے کر دیے آپ نے اسی کام کے اوپر. آج وہیں سے امریکہ سے آپ کے لیے ٹھنڈی پہ ٹھنڈی ہوائیں آئی جا رہی ہیں. کیسا کمال ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے. امریکی سازش نامنظور, دوبارہ اپنے دماغ کے اندر جو ہے وہ یہ نعرہ ضرور آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے, ٹھیک ہے. امریکی غلامی نامنظور, امریکہ کا جو یار ہے. اس انٹرویو کے اندر عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا, چند جو سوال تو کئی اور تھے لیکن میں جو چند صرف کویشچنز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں خاتون اینکر نے سوال کیا, اوکے سو لیٹلی یو ہیو اوپنلی کرٹیسائز دا آرمی چیف بٹ وین یور پریڈیسیسرز وین یو ور ان گورنمنٹ and your opponents would criticize the military's top leadership from meddling in politics, you said they were committing treason. If their criticism of the army's top leadership was treason, how is your criticism of that leadership any different? کہ جناب جب آپ حکومت میں ہوتے تھے اور اس وقت کے اپوزیشن کے رہنما جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ کہتے تھے تو آپ کہتے تھے جناب یہ غداری ہے. آج آپ آرمی چیف کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں تو کیا وہ غداری کے زمرے میں نہیں آئے گا آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق؟ اس پہ خان صاحب جواب دیتے ہیں, you know, so you have to put this in context. Just remember in what context I was talking about. The context was very simple. Nawaz Sharif as in daughter were blaming the army chief that he was responsible for him getting convicted. That was the gist. Everyone should know it was a 2-year case in the Supreme Court and there was a joint investigation committee which found him guilty. So all I was saying is that, you know, just because he was convicted by the Supreme Court, he was blaming the judges and the army chief. It was in that context I was speaking. Right now, the reason why I named the army chief was because I was abducted inside the High Court precincts by the army. So the army cannot act without permission from the number one. This is how the army works. So that is why I named it. بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب جب یہ کرتے تھے تو سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے وہ ججز کے اوپر اور آرمی چیف کے اوپر تنقید کرتے تھے. لیکن میرا کیس ڈفرینٹ ہے. میرا کیس اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہائی کورٹ کی پریمیسز سے اٹھایا گیا, رینجرز نے اٹھایا اور رینجرز کا ڈائریکٹ آرڈر جو ہے وہ آرمی چیف سے آتا ہے. میں نے اس لیے آرمی چیف کا نام لیا. اور بیسکلی بھائی جان سیدھی سی بات ہے, ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹامی. سمپل سا سوال کا جواب یہی ہے. میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے, تو آپ جو ہے وہ بیسکلی کریں تو سب ٹھیک ہے. آپ کو جس کی مرضی چاہے آپ کسی پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسرا یہ کام کرے گا وہ غدار بھی ہو سکتا ہے, وہ کافر بھی ہو سکتا ہے, وہ چور بھی ہو سکتا ہے, ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, لٹیرا بھی ہو سکتا ہے, لفافہ بھی ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ جس مرضی کے اوپر جو مرضی الزام لگائیں سب ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا, but you don't see any difference between the fact that you called one person's criticism treason but your criticism is not treason. I mean, they had their reasons, you have your reason. وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا, اس اینکر نے بھی کچھ یہی سوال کیا کہ بھئی آپ کی اپنی وجوہات ہیں, ان کی اپنی وجوہات ہے, لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس پہ کہتے ہیں you can't compare the two. آپ دونوں کو, خان صاحب کہتے ہیں جی آپ دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتے. I mean to have someone unlawfully abducted
confirmed by the Supreme Court. The Supreme Court called my abduction unlawful. So how can you compare that? The same Supreme Court finds the other person was guilty after 2 years. Remember, it was a 2-year investigation that took place. That is what we call moral equivalence, by actually equating two different things. You actually make them equal. They are not equal. عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کو موازنہ نہیں کر سکتے. میری تو گرفتاری کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب میری گرفتاری جو ہے غیر قانونی تھی, یہ سپریم کورٹ نے کہا. یہ عمران خان صاحب اسی کیس کا کہہ رہے ہیں جس پہ چیف جسٹس صاحب نے جب ان کو دیکھا تھا تو کہا تھا گڈ ٹو سی یو. یہ وہی والا کیس ہے. تو اور جسٹس عمرتا بندیال کا بیسکلی ان کے لیے جو فیصلہ آیا تھا یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو خان صاحب کا بنتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے چیف جسٹس کا یہ والا پوائنٹ جو ہے یہیں پہ ریز کریں گے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہوا, آخری سوال جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, یور ریلیشن شپ ود دا ملٹری اینڈ پرٹیکولرلی دا ٹاپ لیڈرشپ, ہاؤ ڈو یو ناؤ ایکسپیکٹ ٹو ریپیئر اٹ, کہ جی آپ فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح ٹھیک کریں گے. آگے سے فرماتے ہیں آئی ہیو نو پرابلم, آئی نیور ہیڈ اے پرابلم ود دا آرمی چیف. میرا تو آرمی چیف کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے میرا. In fact, several times, would hear that he was saying these things about me which weren't true. I would try to reach out to him to clear up the issues, but the problem is from his side. مسئلہ ان کی طرف سے, میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. Absolutely not. کوئی ایشو نہیں ہے میری طرف سے. It's not from my side. I mean, why would I, who wants to take on the army of your own country? How can you do that? I mean, no political party. And even if you win, the country does go down. You don't want to weaken your own army, so let me repeat, the issue is not from my side, it's from his side. And for the life of me, I can't work out what in his mind that he has decided that whatever happens, Imran Khan should not come to power. So basically یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے جو انہوں نے آرمی چیف کے اوپر لگایا کہ جی آرمی چیف جو ہیں انہوں نے تہیہ کر لیا کہ عمران خان کو طاقت میں واپس نہیں آنے دینا, اقتدار میں واپس نہیں آنے دینا. اور انہوں نے کہا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مسئلہ ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے ہے, میری طرف سے ستہ خیرہ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو بھائی اگر ستہ خیرہ ہیں تو پھر اپنے فالوور کو بھی دسو جڑے بہ کے گالاں کٹ دے پے نے, خاص طور پہ وہ جو یو کے والی آنٹیاں اور انکل ہیں وہ بیٹھ کے دنیا جہان کے جو گالیاں دیتے ہیں ان کو سمجھائیں وہ کیوں گالیاں دے رہے ہیں. پھر آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ ان کی طرف سے, تو سمجھائیں ان کو پھر وہ گالیاں کس بات کی دے رہے ہیں, ان کو نہیں روکیں گے یہ. اچھا جی, ایک اور اب آ جائیں ذرا جوڈیشری کے حوالے سے, یہ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جناب وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے دیا ہے. 3 رکنی کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو جو ہے وہ اس کا سربراہ بنایا گیا ہے. اور اس 3 رکنی کمیشن کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. 3 رکنی یہ کمیشن جو ہے بنا ہے. اس کا نوٹیفکیشن باقاعدہ جاری ہو گیا ہے. اس کی جو ذمہ داری ہے وہ 30 روز میں اس نے اپنی تحقیقات مکمل کرنی ہے. 8 مختلف آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنی ہے. ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایڈوکیٹ کے درمیان ایک سٹنگ جج سے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے, پرویز الہی صاحب والی آڈیو. 2 سابق وزیر اعلیٰ اور ایڈوکیٹ کے درمیان ایک بینچ کے سامنے کیسز فکس کرنے کی بات, یہ بھی پرویز الہی صاحب کی آڈیو. 3 سابق وزیر اعلیٰ اور سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی جو آڈیو ہے یہ بھی پرویز الہی صاحب کی. ریٹائرڈ چیف جسٹس اور سینئر وکیل کی گفتگو ثاقب نثار صاحب کی جو ایک آڈیو ہے. ایک وکیل اور جرنلسٹ کے درمیان گفتگو عبدالقیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم ان کی جو آڈیو ہے اس کی تحقیقات. 6 سابق وزیر اعظم پاکستان اور پارٹی رہنما کے درمیان جو گفتگو ہے یہ بیسکلی عمران خان صاحب کی اور مسرت جمشید چیمہ کے درمیان جو آپس میں گفتگو ہوئی تھی. چیف جسٹس کی ساس اور وکیل کی اہلیہ, بیسکلی چیف جسٹس کی ساس, موجودہ چیف جسٹس کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی جو اہلیہ ہیں ان کے درمیان جو آڈیو ہے اس کی تحقیقات. سابق چیف جسٹس کے بیٹے اور ان کے دوست کے درمیان جو گفتگو ہے یہ بیسکلی ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے اور جو پی ٹی آئی کے ایک ٹکٹ ہولڈر تھے جو ان کے درمیان گفتگو ہے. تو یہ 8 مختلف آڈیوز جو ہیں ان کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب خبر یہ ہے کہ اس کمیشن کو بنانے سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی گئی کہ جناب ہم ان ججز کے اوپر جو ہے یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں. حکومت نے کوئی ان سے گفتگو نہیں کی. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 5 اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا اور ان سے ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل نہیں تھے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات ہونی ہے, یہ جو 3 رکنی کمیشن نے جو تحقیقات کرنی ہے, اس میں میرا ایک معصومانہ سا وسیم مدامی سے میں یہ جملہ لیتے ہوئے ایک معصومانہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا اس میں یہ تحقیقات بھی ہوں گی آڈیوز ریکارڈ کس نے کی ہیں, کیا اس تہہ تک جایا جائے گا؟
اب یہ دیکھنے والی بات ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے اپنی پوری ایک رپورٹ دی تھی اور ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا, اس مرتبہ ان کی اس رپورٹ کے اندر بھی یہ تفصیلات ہوں گی کہ ایکچولی یہ آڈیوز ریکارڈ کس نے کی تھی. دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے آتا ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جناب ایک اور وکٹ جو ہے وہ بھی گر گئی ہے. صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر ہشام انعام اللہ خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے, لکی مروت سے یہ تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بھی آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تقریباً 11 دن کے بعد ان کو احساس ہوا ہے کہ جناب 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ بڑے خراب تھے اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے. تو 11 دن لگے ان کو اس بات کا احساس ہونے میں اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے. اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب ان کو آج جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا بھی جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک خبر رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو گیا ہے. میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا آئے گا اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا آئے گا. اس ساری چیز کے دوران کیا یہ سلسلہ چل پائے گا کہ نہیں, کیونکہ جس طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں تو جماعت اسلامی کے لیے کافی مشکلات ثابت ہو سکتی ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.